Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, hope you are all fine. I'm here again with you, and today I have chosen a grammatical question for you, which is called narration. Narration, as we usually in our own language call it direct and indirect. Narration is a very important element in our grammar, and recently we have completed this the lesson The Unthankful Man. وہاں پہ بھی نریشن کا ایک کوشچن ہے آپ کو، سو میں نے مناسب سمجھا نریشن کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. بٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، نریشن پڑھنے سے پہلے، یا میں یوں کہوں ان ادر ورڈس، نریشن اسی کو سمجھ آئے گا جس کو ٹینسز سمجھ میں آئے ہوں گے. ٹینسز از ایکولی امپورٹنٹ. سو نریشن سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ٹینسز پہلے سمجھ میں آنے چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ ٹینسز کیا ہوتا ہے؟ ٹینسز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ٹینسز تبھی آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ کو ورب سمجھ میں آئے ہوں گے اچھی طریقے سے. ورب، واٹ از ورب؟ تو ورب پہلے آپ کو سمجھنا ہے. جب ورب سمجھ میں آئے گا آپ کو، then you will be able to understand tenses, right? And onwards, then you will be able to understand narration, direct indirect جسے ہم کہتے ہیں. تو ورب کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ ہم ورب کو بولتے ہیں دیز آر دا ایکشن ورڈس. ایکشن ورڈس، یا ہم کہیں گے اینی ورڈ وچ شوز سم ایکشن از کالڈ ورب، یا اینی ورڈ which tells us something about the noun or pronoun is called verb. جو بھی ورڈ ہمیں بتاتا ہے ناؤن کے بارے میں، پروناؤن کے بارے میں، وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کو ہم ورب بولتے ہیں. یا ان سمپل ورڈس، جو ورڈ ہمیں ایکشن دکھاتا ہے تو اس کو ہم ورب بولتے ہیں. سو ایکشن ورڈس آر کالڈ ورب. ایکشن ورڈس آر کالڈ وربس. ٹھیک. تو ورب جب ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ ایکشن ورڈس ہیں، اب ایکشن ورڈس کبھی ایکشن ہو رہی ہے، کبھی ایکشن ہوئی ہے، کبھی ایکشن ہو جائے گی. تو ان ڈفرینٹ سچویشنز یہ جو ایکشن ہو جائے گی، یا ہوگی، یا ہونے والی ہے، یا ہو رہی ہے، اس کے جو ڈفرینٹ فیزز ہیں، اسی کو ہم ٹینسز بولتے ہیں. اسی کو ہم ٹینسز بولتے ہیں. یعنی یہ جو ایکشن ہے یہ ہوئی ہے، یا یہ ہو رہی ہے، یا یہ ہونے والی ہے، اور جو ہمیں یہ سب چیزیں بتاتا ہے وہ ہمیں ٹینس بتاتا ہے. اس لیے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ورب جب ہمیں پتہ ہے کہ ایکشن ورڈ ہے، لیکن یہ ایکشن ورڈ کب ہو رہی ہے، کب ہونے والی ہے، کب ہوئی ہے، تو اس کو ہم ٹینسز بولتے ہیں. ٹھیک. لیکن ورب کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. ورب کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. جیسے ہم پریزنٹ ٹینس بولتے ہیں، پاسٹ ٹینس بولتے ہیں، یا ورب کو ہم پریزنٹس کہیں گے، پاسٹ کہیں گے، یا ورب کو ہم جیسے میں کہتا ہوں، میں نے کہا کہ کیٹیگرائز کرتے ہیں. یوزولی ہم ورب کو 4 فارمز میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. 4 فارمز میں. یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے. جب آپ کو وہ سمجھ آئے گا 4 فارمز آف ورب، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو ول بی ایزیلی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹینسز. ٹھیک. تو وہ بات ضروری ہے. یعنی آپ کو جو فارمز آف ورب ہیں، فارمز آف ورب جس کو ہم بولتے ہیں، وہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ لینا ہے.
फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इसको हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब. कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स. ये जो कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट for you to understand so that you could be able to understand tenses. अब ये conjugation of verbs क्या है? मैंने एक दफ़ा आपको स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ाया है. इसको हम 4 फॉर्म्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म and ing form. वेरी सिंपल है ये, वेरी वेरी सिंपल. फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट भी, ठीक. सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट, राइट. एंड थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एंड इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल. These are the 4 forms of verbs, what we say conjugation of verbs. First form, second form, third form and ing form. ये हम कहेंगे present, past, past participle and present participle. ठीक. फॉर एग्जाम्पल वॉक हमें चलता, सपोज वॉक ये वर्ब है क्योंकि चलना एक्शन है, ठीक. जैसे आपने कहा है कि एक्शन वर्ड्स, चलना एक एक्शन है, सो ये इट्स वर्ब. मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म में लगाया है वर्ब, क्योंकि 4 फॉर्म्स है इस वॉक के. हर वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, राइट. कुछ रेगुलर वर्ब्स, कुछ इरेगुलर वर्ब्स हम बोलते हैं. ये बाद में पता चलेगा आपको खुद ही, इसमें ज़्यादा वक्त सर्फ करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे वॉक मैंने कहा ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, चलना एक एक्शन है. तो इसको मैंने डिवाइड करेंगे हम, या इसको हम 4 फॉर्म्स बनाएंगे. वॉक फर्स्ट फॉर्म है इसका सेकंड फॉर्म है वॉक्ड, ठीक, वॉक्ड. थर्ड फॉर्म इसका अगेन वॉक्ड, राइट. यहां पे आईएनजी वॉकिंग, ठीक. 4 फॉर्म्स बन गए इसके, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, ठीक. ये रेगुलर वर्ब है, सीधे आता है इसको. जैसे talk, talked, talked, talking, right. अब देखिए उस लेसन में द अनथैंकफुल मैन में एक वर्ड आया हमें, ये मुझे एक्चुअली बाइट, डसना. जब वो आदमी उससे कहता है, रमन उससे कहता है सांप से, इफ आई विल पुल यू आउट ऑफ द वेल एंड यू विल बाइट मी, यू विल बाइट मी, राइट. तो यहाँ पे बाइट आ गया. तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वहाँ पे भी आ गया बिट, उधर मैंने समझाया था आपको, बाइट, बिट. इसका थर्ड फॉर्म है बिटन. अब देखिए ये इनसे मुख्तलिफ हैं, तो इसको हम इरेगुलर बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब. बाइट, बिट, बिटन और बाइटिंग, बाइटिंग, ठीक. बाइट, बिट, बिटन, बाइटिंग. और इसी तरीके से ब्रेक, ब्रेक तोड़ना. सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, एंड
ing form breaking. These are the verbs, its forms or conjugation of verbs. This is very, very important for you people to understand. And if you have mastered these forms, اگر آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو گئی, آپ کو ٹینسز اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے, مطلب آئیں گے, اور ٹینسز جب سمجھ میں آئے ہوں گے آپ کو نریشن ایزیلی آئے گا, اس میں کوئی کٹھنائی نہیں. پہلے ان چیزوں کو آپ ایکسرسائز کریں گے, اچھی طریقے سے, اور آپ کے پاس اگر گرامر ہوگا وہاں پہ ہوگا کنجوگیشن آف وربس لکھا ہوگا, تو ان چیزوں کو آپ بار بار پڑھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو یہ ڈرل ہو جائے گی, آپ کو ایک ہی بار ہی سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ بھی وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھا ہے کنجوگیشن آف وربس, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آپ کو یہ آپ دیکھیں گے اس کو اچھی طریقے سے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. جیسے رائٹ, روٹ, ریٹن, رائٹنگ, ریڈ, اس کو ہم پاسٹ میں بولتے ہیں ریڈ, یہ اسپیلنگ یہی ہے. ریڈنگ, بائٹ, جیسے ابھی میں نے کہا بائٹ, بٹ, بٹن, بائٹنگ, پلیڈ, پلیئنگ, ٹیئر, ٹورن, ٹیئرنگ, ویئر, وور, وورن, ویئرنگ, جمپڈ, جمپنگ, بریک, بروک, بروکن, بریکنگ, اسمیل, اسمیلٹ, اسمیلنگ, کرائی, کرائنگ. یہ بورڈ پہ اتنے آ گئے. اس سے پہلے بھی میں نے بنایا تھا ایک بورڈ, لیکن اس میں کچھ 3 ورڈس ہی آ گئے تھے, 3 ہی روز آ گئے تھے, اس لیے آج تھوڑا میں نے میں نے سمجھا کہ جس میں سب آئے. تو اس کو آپ ڈرل کریں گے مہربانی کر کے اچھے طریقے سے. تو جب آپ اس میں یہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کنجوگیشن آف وربس کیسے بناتے ہیں, کس ورب کا جو باقی جو فارمز ہیں کیسے بناتے ہیں, تو تبھی آپ کو ٹینسز سمجھ میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کل ہم ٹینسز سیدھے ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.